ابرار مکی صاحب، آج آپ نے بہت ہی اہم قدم اٹھایا ہے، خدمت خلق، جو مسلمانوں میں اس طرف بہت کم توجہ ہے، تو اس کانفرنس کو کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، خدمت خلق ایک بہت بڑی ہمارے ہاں عظیم ویلیو ہے ہماری قدروں میں سے، لیکن اس کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، اور وہ ایک ٹول بھی ہے ہمارے ہاں ترقیاتی کاموں کے لیے۔ تو اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کی سوچ کو بڑھایا جائے اور ملت کے اندر کام کرنے والے، خدمت خلق کا کام کرنے والوں کی تعداد بڑھائی جائے، اس کا دائرہ بڑھایا جائے، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ زمین پہ بہتر ہو، اور ایک آنے والے وقت میں ہمارے نوجوانوں میں خدمت خلق کا ایک ماحول اور کلچر بنے۔ یہ بیسک آئیڈیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ صرف کانفرنس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہم عملی اقدامات اگلے ایک سال میں انشاءاللہ اس پر اٹھانے جا رہے ہیں۔ کتنی آرگنائزیشنز آپ کے ساتھ جڑی ہیں آج؟ تقریباً 100 سے زیادہ۔ اچھا، دہلی سے؟ دہلی بھر کی ہیں یا دہلی کے باہر کی؟ دہلی کے کچھ باہر کی ہیں، دہلی NCR۔ اچھا جی۔ تو آئندہ کا آپ کا منصوبہ کیا ہے اس کو لے کر؟ اس کام کو جو ہم نے شروع کیا ہے، اس کو بڑھانا، پھیلانا، یہی ہمارا منصوبہ ہے، اور زمین پر اس کے اثرات مرتب ہوں، اس کی پوری کوشش ہے۔ فاروق صدیقی صاحب، آپ کا بہت استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں۔ ابھی آپ نے اپنی تقریر میں بہت سارے اہم ایشوز اٹھائے قوم کو اوپر اٹھانے کے لیے، تو آپ کی آرگنائزیشن کیا ہے اور کیا آپ کام کر رہے ہیں، تھوڑا بتائیے۔ دیکھیے، ہماری آرگنائزیشن ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز یہ پچھلے 15 سالوں سے ہندوستان بھر میں اپنی ایجوکیشن، امپلائمنٹ اسسٹنس اور امپاورمنٹ آف کمیونٹی کے لیے کام کر رہی ہے، اور ہماری جتنی بھی سروسز ہیں وہ بلا تفریق اور قوم و ملت، وہ سماج کے ہر ورگ، ہر مذہب، ہر دھرم کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں جو ہمارا انڈیور یہ ہے کہ جو بھی سماج میں بچے جو تعلیم سے دور ہیں یا جن کو ایجوکیشن میں کسی قسم کی ضرورت ہے، یا ایون اسکولز وغیرہ کو، انسٹیٹیوشنز وغیرہ کو بھی، تو ہم لوگ ان کی مدد کرتے ہیں ہر اعتبار سے، چاہے وہ ٹریننگ کا حوالہ ہو، یا اگر کسی کو کہیں پہ اسکول کی فیس وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے بچوں کو، تو ہمارا انڈیا زکات ایک پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو ہم لوگ ان بچوں کی بھی مدد وہ کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا سب سے فلیگ شپ پروجیکٹ جو ہے، وہ روزگار سے کے تعلق سے جگہ جگہ پہ جا کے جاب میلہ، جاب فیئر، جاب ڈرائیو لگانا، جس سے پچھلے 15-16 سالوں میں ہزاروں بچے فائدہ لے چکے ہیں۔ ابھی بھی جس جگہ پر آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، پچھلے ہفتے ہم نے یہاں پر ایک جاب ڈرائیو کرا، بڑا چھوٹے لیول کا تھا، ہم نے صرف اوکھلا کے علاقے کے لوگوں کے لیے کرا، وہیں پر ہی 100 بچے کو پلیسمنٹ ملا، 3-4 کمپنی ہم نے آس پاس کی بلائی، ان کو کرا۔ تو تعلیم بہت ضروری ہے، بچے جو تعلیم یافتہ ہیں ان کو نوکری یا روزگار یا امپلائمنٹ تک لانا ضروری ہے۔ تعلیم میں بچہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو 8ویں 9ویں پاس ہو، تو ان کو اسکل ٹریننگ کرا کے اپ گریڈ کر کے اچھی جگہوں پہ ان کو نوکری دلانا، یا جو پروفیشنل ہیں جو ہائر ایجوکیشن میں ہیں ان کو ہائر اسکالرشپ دلا کے انڈیا سے باہر اگر کہیں پر بھی۔ آپ کے آئندہ کے منصوبے کیا ہیں؟ ہم آنے والے سالوں میں، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ہندوستان کے ہر کونے کونے میں جا کر، ابھی بھی آج کی ڈیٹ میں 200 سے زیادہ شہروں میں ہم لوگ ہیں، اور 5000 سے زائد NGO کنیکٹڈ ہیں۔ ہمارے اگلے 1-2 سال ہم پورا، جہاں پر ہم نے آئیڈینٹیفائی کرے ہیں 200 ڈسٹرکٹ جو پچھڑے علاقے ہیں جہاں پر مسلم دلت لوگ زیادہ رہتے ہیں، ان علاقوں میں جا کے ہم لوگ فوکس وے میں کام کریں گے، وہاں کی مقامی آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اور ایک بہتر اور ایک اچھے ملک، مضبوط ملک بنانے میں جو تعلیم اور روزگار کے تعلق سے جو بھی مدد کر پائیں، جتنی بھی ایکسپرٹیز 15-16 سال کی ہے، وہ ہم لوگ سب مقامی لوگوں، ذمہ داروں کے ساتھ مل کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے جو غریب، پچھڑے، کمزور طبقات ہیں وہ کیسے اوپر اٹھ سکتے ہیں؟ تعلیم سے ہی ترقی آ سکتی ہے، وہی ایک سنگل ہے، مطلب تعلیم ہوگی، اس کے بعد روزگار کے مواقع ہم اپنے آپ آئیں گے، ان کو پھر وہاں پہ مدد کرانا۔ تعلیم یافتہ بچہ ہمارے پاس ہے، پھر آپ اور ہمارے اور جو ہماری ٹیم کے ممبران ہیں، انسٹیٹیوشن اور کارپوریٹ کے ساتھ مل کے ہم ان بچوں کو پلیسمنٹ کرائیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ ایک را پروڈکٹ تو ایک تیار اس لیول کا ہونا چاہیے بچہ ہو کہ اگر کہیں نرسنگ کے لیے ایڈمیشن کرانا ہے، نرس کا ایجوکیشن لیا ہوا تو کوئی ہونا چاہیے نا ہمارے پاس، پھر اگر ہمارے پہ نرسنگ انسٹیٹیوشن ہے ہم ان کے وہاں پر ایڈمیشن کرائیں گے، انجینئرنگ۔ تو ہم ہر سمت میں کام کر رہے ہیں، چھوٹے لیول سے، پرائمری لیول سے لے کے ہائر ایجوکیشن اور امپلائمنٹ کے تعلق سے کچھ بھی ہوا کرتے ہیں۔ اور ایون ہم لوگوں نے 2 سال پہلے ایک انڈیا زکات کر کے کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم لانچ کرا، جس میں ہم زکات کے پیسوں سے لوگوں کو مدد کرتے ہیں۔ 2000 سے زائد کازز وہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں،
जिसमें 12.5 करोड़ का फंड हम लोगों ने सब लोगों से जुटाया और लोगों की मदद करी। ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। तो जो नई चीज़ें आती रहती है डेवलपमेंट के साथ साथ वो करते रहते हैं। और एएमपी के बारे में बताऊँ, हम लोग जितने भी रुकन हैं एएमपी के, वो सब प्रोफेशनल हैं, सबके अपने बिजनेसेस या कोई कॉर्पोरेट जॉब में, सब फी सबिल्ला सब बेलॉस अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मतलब ऐसे वॉलंटियर। ये एक हम लोगों की स्ट्रेंथ है। हमारे कोई बॉस, कोई कल्चर ऐसा सिस्टम नहीं है। कोई एम्प्लॉय हैं मुंबई में 4-5 जो सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, लेकिन जितने भी जिम्मेदारान हैं वो पूरे हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में, हिंदुस्तान से बाहर भी 20 मुल्कों में हम लोग हैं। एएमपी जो है वो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया में भी रजिस्टर्ड एंटिटी है, गल्फ वगैरह में भी हमारे चैप्टर्स हैं। तो सब लोग बेलॉस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सिर्फ एक ही सबका मकसद है कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की करे और समाज के वो वर्ग जो वंचित शोषित हैं उन लोगों को हम लोग कैसे हाथ पकड़ के आगे लेके चलें। डॉक्टर अख्तर साहिबा, आप जो काम कर रही हैं सोसाइटी के दरमियान, आपने नॉर्थ ईस्ट में भी काम किया और दिल्ली के फसाद में भी काम किया, तो आप किस तरह के काम कर रही हैं और आपका आगे हदफ क्या है? जी, हमने काम स्टार्ट किया स्पेशली 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के राइट विक्टिम्स के साथ में मेडिकल रिहैबिलिटेशन वाला काम। उसके साथ में 2020 में जब कोविड पैंडेमिक आया तो उसके सिलसिले में जो माइग्रेंट्स हैं, जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, मेडिकल कंसल्टेशन और उसके बाद वैक्सीनेशन, ये हमारे खास काम रहे। हम जाकी नगर में चैरिटेबल क्लिनिक चलाते हैं जो कि मुफ्त है, सर्विसेज अवेलेबल हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स वहाँ रोज़ होते हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम करते हैं। और अभी जो हमारा स्कोप है वो यही है कि किस तरह से मुस्लिम विमेन जो हैं वो स्पेशली हेल्थ केयर सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको आसानी से दाखिला मिल सके, वो वहाँ की सर्विसेज ले सकें। और बाकी जो न्यूट्रिशन वाला एस्पेक्ट है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन वाला एस्पेक्ट है, इस पर हम काम करते हैं। जो ये खिदमत कॉन्फ्रेंस में आप आई हैं, खिदमत खल्क कॉन्फ्रेंस में, तो इस कॉन्फ्रेंस में आने का ख्याल आपको कैसा है? जी, अबरार मक्की साहब से काफ़ी दिनों से बात चल रही थी, स्पेशली जो बेल ऑफ इनमेट्स की बात है उस सिलसिले में। तो अबरार मक्की साहब से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमें हेल्थ के ऊपर कोई ऐसे चाहिए शख्स जो दिल्ली में काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, और वो मेरे काम से वाकिफ़ थे कोविड के वक्त में और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स के वक्त। तो उन्होंने ये इन्विटेशन दिया और ये मेरा मतलब बहुत ही मैं खुश नसीब हूँ कि यहाँ पे इतने सारे सोशल वर्कर्स के साथ में आकर अपनी बात रख सकें। मुस्लिम ख़वातीन में जो खून की कमी और बच्चों में जो एनीमिया की शिकायत है और आमतौर पर टीके नहीं लगवाते, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? किस तरह से वो कमी दूर की जाए? जी, बहुत एक अहम मसला है कि जो बेसिक फ्री गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, चाहे वो बच्चों का टीकाकरण हो या आयरन की दवाई हो या मुफ्त लैब टेस्ट भी हो खून की कमी के लिए, हमारी औरतें कई बार इन चीज़ों को इग्नोर करती हैं, वो इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपना और अपने बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ये फ्री गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, इनका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, चाहे वो प्रेगनेंसी वाला टाइम हो या उसके बाद वाला टाइम हो, क्योंकि एक माँ और बच्चा अगर स्वस्थ होगा तभी फ्यूचर जनरेशन भी स्वस्थ होगी। दोस्तों, करने की शुरुआत अपनी ज़ात से होती है। मेरा अपना ये मानना है कि अगर हम अपनी तौर पे कुर्बानी की नीयत कर लें, अच्छे जज्बात को पैदा करने की और उनके ऊपर अमल करने की नीयत कर लें, तो शुरुआत हो जाएगी। अपने से, अपनी ज़ात से, अपने घर से, अपने पड़ोसियों और अपने मोहल्ले से शुरुआत होती है। हमने ये महसूस किया है, हम हर तरह के मोहल्लों में रहे हैं, एक उमूमी मोहल्ले में भी रहे, फिर उससे उठ करके यूनिवर्सिटी के मोहल्ले में आ गए और अब अपना घर हो गया, वहाँ रहते हैं। हर मोहल्ले में यही देखा गया है कि घरों के अंदर हमारे बच्चों के लिए तालीम का उम्दा माहौल नहीं बन पाता। मैं माफ कीजिएगा, मैं अपनी बहनों को और बेटियों को भूल गया एड्रेस करना। आप भी हमारी गुफ्तगू में शामिल हैं और हमारे जज्बात आप तक भी पहुंचे, मैं इसकी दुआ करता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने घरों में अपने जज्बात की कुर्बानी देने वाले बने। हमारे बच्चों के जो पढ़ने के औकात होते हैं उनको हम अपने लिए भी महफूज करें। ऐसा न हो कि बच्चे को तो पढ़ने का वक्त हो और हमारे लिए टेलीविजन देखने का वक्त हो और मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप और फेसबुक देखने का वक्त हो। अगर हम अपनी कुर्बानी नहीं देंगे तो हमारा बच्चा कभी भी पढ़ने में अपना दिल नहीं लगा सकता है। तो वो वक्त ऐसा है कि हम बच्चे के साथ शामिल हों। हमारे जमाने में सुबह के वक्त पढ़ने का एक बड़ा अच्छा रिवाज था, जिसको बिहार में भिनसहरा कहते थे, शहर के वक्त को पढ़ना।
اس وقت لالٹین جلا کر کے جو بچہ پڑھتا تھا اسی کو کہا جاتا تھا کہ یہ بچہ پڑھاکو ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو پڑھنے کے درجے میں گنا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو ہمارے والد محترم جب ہم کو پڑھنے کے لیے جگاتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ جگا کر کے لالٹین دے کر کے وہ خود سو جاتے تھے، بلکہ وہ ہمارے ساتھ خود پڑھتے رہتے تھے، چاہے وہ ابن صفی کی ناول پڑھتے ہوں، لیکن ہمارے ساتھ مل کر کے پڑھتے تھے۔ میرا اشارہ شاید آپ تک یہ پہنچ گیا ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کے لحاظ سے بے فکری اختیار کر لی۔ دیکھیے ہم دوسروں کے بچوں کے بارے میں تو تبھی سوچیں گے جب ہمارے اپنے گھر کے اندر یہ باتیں خود پیدا ہو جائیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی کفالت اس لحاظ سے بھی کرنی ہے کہ جہاں ہم ان کو سرمایہ داری کے لحاظ سے، ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لحاظ سے ان کی فکر کرتے ہیں، وہیں پر اس بات کی فکر کریں کہ ہمارا کوالٹی ٹائم ان کے ساتھ کیسے گزرے، ہم اچھے اوقات ان کو کس طرح سے دے سکیں۔ پیار اور محبت کا تقاضا یہی ہے۔ نوکریوں کی جہاں تک بات ہے، ہمارے بھائیوں نے بڑی اچھی باتیں کہیں۔ یو پی ایس سی کے علاوہ اب گورنمنٹ آف انڈیا نے کہیں بھی انٹرویوز نہیں رکھے ہیں۔ اتر پردیش کے اندر یوگی جی کی سرکار میں ہی جب انجینئرنگ کالجز کے اندر اپوائنٹمنٹ ہوا اسسٹنٹ پروفیسرز کا، تو وہ اتنا فیئر ہوا کہ ہمارے اپنے انجینئرنگ کالج سے 9 بچے اسسٹنٹ پروفیسر بنے، 25 پوسٹیں تھیں، اور وہ سب جو ہمارے یہاں ایم ٹیک کر رہے تھے، بی ٹیک کرنے کے بعد ایم ٹیک کر رہے تھے، کچھ بچے پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو سب یو پی کے جو انجینئرنگ کالجز بنے نئے، ان میں سب کا اپوائنٹمنٹ ہو گیا۔ ان کے ڈائریکٹرز اور پرنسپل تو سب کے سب 9 کے 9 اوپر کی کاسٹ کے لوگ بنے، لیکن جو نیچے کی سطح پہ، اسی طرح سے ایس ایس سی کے بارے میں بھائی نے کہا، صدیق صاحب نے، اسٹاف سلیکشن کمیشن میں بھی جڑا ہوا تھا، یو پی ایس سی کے ساتھ بھی میں جڑا ہوا ہوں۔ اسٹاف سلیکشن کمیشن سے انٹرویوز ختم ہو گئے، نیشنل پروڈکٹیوٹی کاؤنسل جتنے بھی سلیکشنز کرواتی ہے ان کے انٹرویوز ختم ہو گئے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ریلویز کی پوسٹیں آئی جن میں 800 کے قریب پوسٹیں ہیں، ایس ایس سی کے تقریباً 8000 پوسٹیں نکلی، ان کے اندر صرف اور صرف ریٹن ٹیسٹ ہے جس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے، ہمیں اس بات کا اعتماد پیدا کرنا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوالٹی ہوگی تو ہمیں کوئی بھی آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا۔